السلام علیکم۔ ایک پتھر نے تقدیر بدل دی، غربت سے شاہی محل تک کا سفر۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، یہ ایک آدمی تھا اور وہ سب کچھ پا چکا تھا، دولت، شہرت، عزت اور اقتدار۔ مگر برسوں بعد جب وہ اپنے شہر لوٹا تو ایک پرانے درخت کے نیچے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہ وہی بازار تھا جہاں وہ کبھی مزدوری کرتا تھا، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں ایک اجنبی بوڑھے نے اسے ایک عام سا پتھر دیا تھا، ایک ایسا پتھر جس نے نہ جادو کیا اور نہ ہی کوئی معجزہ، بلکہ ایک انسان کو خود پر یقین کرنا سکھا دیا۔ تو جناب، یہ کہانی ہے سلیمان کی۔ سلیمان ایک مزدور جو قسمت کا انتظار نہیں کرتا بلکہ خود قسمت بن جاتا ہے۔ سالوں گزر گئے، یہاں تک کہ سلیمان اب بوڑھا ہو چکا تھا اور اپنے آبائی گھر کو واپس لوٹ آیا۔ اب اس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن اس کے دل میں ایک بے چینی تھی، جیسے اس نے اپنی کوئی انمول چیز کھو دی ہو۔ وہ اپنے شہر کی گلیوں اور بازاروں کو حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ یہیں اس نے اپنا بچپن گزارا اور یہی وہ بازار تھے جہاں وہ مزدوری کیا کرتا تھا۔ یہ بہت پرانی بات ہے۔ ایران کے ایک شہر میں ایک نوجوان مزدوری کیا کرتا تھا جس کا نام سلیمان تھا۔ صبح سے شام تک وہ محنت مزدوری کرتا اور طرح طرح کی سوچوں میں گم رہتا۔ جب وہ اپنے مضبوط کندھوں پر بھاری بوریاں اور سامان اٹھاتا تو یوں لگتا جیسے بازار کا سارا بوجھ اسی پر لاد دیا گیا ہو۔ وہ کوئی عام مزدور نہیں تھا، بلکہ بہت محنتی، ایماندار اور ذہین بھی تھا۔ اسے اس بازار سے اتنی محبت تھی کہ اپنے گھر سے بازار آتا اور بازار سے سیدھا گھر جاتا، بس یہی اس کی زندگی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں بڑے بڑے خواب سجا رکھے تھے، مگر اس کی زندگی غربت میں گزر رہی تھی۔ جب وہ مالدار تاجروں کے قافلے دیکھتا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھتیں۔ ایک دن وہ بازار میں موجود پرانے فوارے کے پاس آرام کر رہا تھا۔ اسی وقت گورنر کا قافلہ نمودار ہوا۔ سپاہیوں اور خدمت گاروں کی ایک بڑی تعداد گورنر کے ساتھ تھی۔ سلیمان حیرت سے اس شان و شوکت کو دیکھ رہا تھا اور ہلکی اور دبی ہوئی آواز میں خود سے کہنے لگا، میں کیوں نہیں؟ یہ میں بھی تو ہو سکتا تھا۔ کیوں مجھے بہتر زندگی نصیب نہیں؟ آخر مجھ میں ایسی کیا کمی ہے جو مجھے آگے بڑھنے سے روک رہی ہے؟ وہ دن بھر محنت کرتا رہا اور شام کو سر جھکائے اپنے گھر کے راستے پر چل نکلا۔ وہ تھکن سے چور تھا اور اس کی کمر بھاری بوریوں کے بوجھ سے درد کر رہی تھی، مگر وہ اب بھی گورنر کے اس قافلے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سلیمان کے سادہ سے گھر کے قریب ایک پرانا سایہ دار درخت تھا جس کے نیچے ایک بوڑھا شخص بیٹھا کرتا تھا۔ اس بزرگ کی آنکھوں سے تجربہ اور حکمت جھلکتی تھی۔ وہ سلیمان کو روزانہ وہاں سے گزرتے اور طرح طرح کی پریشانیوں میں کھوئے ہوئے دیکھتا۔ نہ تو کبھی سلیمان نے اور نہ ہی اس بوڑھے آدمی نے آپس میں کبھی بات چیت کی۔ جب سلیمان گھر کے قریب پہنچا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ان بزرگ کو دیکھ کر ان کے پاس جا کر رک گیا۔ بوڑھا شخص اپنے ہاتھوں میں ایک پرانی سی کتاب لیے پڑھنے میں مصروف تھا، لیکن جیسے ہی ان کی نظر سلیمان پر پڑی، انہوں نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا اور نرم لہجے میں کہا، آؤ بیٹے، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ سلیمان حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا تاکہ وہ اس بات کا یقین کر سکے کہ بوڑھے آدمی نے اس کو ہی آواز دی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے بوڑھے کے قریب آیا اور پوچھنے لگا، کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے چچا؟
بزرگ نے نرمی سے مسکرا کر جواب دیا، نہیں بیٹے نہیں، شاید مجھے نہیں، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے۔ میں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں، کیا تم پریشانیوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہو؟ آخر بات کیا ہے؟ بوڑھے کی یہ بات سن کر وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے کسی ایسے شخص کو پا لیا ہو جو اس کے دل کی بات سن سکے۔ زندگی کی تلخیوں سے لبریز آواز میں اس نے کہا، چچا کیا بتاؤں، میں ایک مزدور ہوں، صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں، لیکن میں اپنے خواب پورے نہیں کر پاتا۔ میرے خواب بہت بڑے ہیں، انہی خوابوں کی وجہ سے میں بے چین رہتا ہوں۔ کیا میرا نصیب یہی ہے کہ میں صبح سے شام تک پسینہ بہاؤں، محنت مزدوری کروں اور حاصل کچھ بھی نہ ہو؟ میں اپنی زندگی بطور مزدور نہیں گزارنا چاہتا، مگر کیا کروں، میرے پاس ان مضبوط کندھوں اور کمر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بوڑھے نے ایک گہری نظر سے سلیمان کو دیکھتے ہوئے کہا، بیٹے بڑے خواب دیکھنا اچھی بات ہے، لیکن صرف خواب دیکھنا، جسم کا مضبوط ہونا اور مشقت کرتے جانا ہی کافی نہیں۔ تمہیں اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کچھ اور بھی کرنا ہوگا۔ بیٹے کل اسی جگہ اسی درخت کے پاس دوبارہ آنا، میں تمہیں ایک ایسا راز بتاؤں گا جو تمہاری زندگی بدل دے گا۔ سلیمان ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ بوڑھے کی باتوں نے اس کی دلچسپی کو بڑھا دیا، لیکن ابھی بھی وہ شک اور غیر یقینی کی سی کیفیت میں تھا۔ اس نے کہا، کیسا راز؟ بھلا ایک راز میری زندگی کو کیسے بدل سکتا ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا، جب تم اس راز کو حاصل کر لو گے تو راستہ اور منزل خود بخود تمہارے سامنے ہوں گے، لیکن سب سے پہلے تمہیں خود پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ سلیمان نے بوڑھے کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر کی طرف لوٹ گیا۔ اس رات وہ گہرے خیالوں میں ڈوبا رہا۔ اس کے ذہن میں کشمکش چل رہی تھی۔ ایک طرف اس کا ذہن کہتا کہ بوڑھے کی باتیں محض خیالی ہیں، اور دوسری طرف جیسے اس کا دل سرگوشی کر رہا تھا، شاید اس بزرگ کے پاس کوئی ایسا راز یا ترکیب ہو جو مجھے میرے خوابوں کی منزل تک پہنچا سکے۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی سلیمان جاگ گیا اور جلدی سے تیار ہوا، اور سورج نکلتے ہی بازار کی طرف روانہ ہوا۔ وہ اسی درخت کی طرف بڑھا اور بوڑھے کو اسی درخت کے نیچے روز کی طرح کتاب پڑھتے ہوئے پایا۔ بزرگ نے سلیمان کے قریب آنے پر سر اٹھایا اور مسکرا کر کہا، شاباش بیٹے، وعدے پر قائم رہنا کامیابی کی پہلی شرط ہے۔ آنکھوں میں امید لیے کچھ بے چینی کے ساتھ وہ ان کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میں حاضر ہوں چچا، مجھے بتائیں وہ راز کیا ہے جو میری زندگی کو بدل سکتا ہے۔ بوڑھے نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سا پتھر نکال کر سلیمان کو دیا اور کہا، یہ کوئی عام پتھر نہیں ہے، یہ جس کے پاس ہو اس کے لیے خوش بختی لے کر آتا ہے اور اپنے مالک کے لیے مواقع پیدا کرتا ہے، لیکن یاد رکھنا یہ صرف تمہارے لیے دروازے کھولے گا، اور جب تک تم تدبیر، عزم اور صبر سے کام نہیں لوگے تو یہ پتھر تو کیا، کوئی بھی تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب نہیں کر سکتا۔ سلیمان نے پتھر اپنے ہاتھ میں لیا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، یہ تو محض ایک پتھر ہے، اس سے بڑے بڑے پتھر میں روزانہ اپنی پیٹھ پر اٹھاتا ہوں، یہ میری زندگی کو کیسے بدلے گا؟ وہ بزرگ نرم مسکراہٹ کے ساتھ بولے، مجھ پر بھروسہ رکھو، تمہیں اشارے اور مواقع ملیں گے، تم بس ان کی تلاش میں رہو۔ سلیمان اب بھی بے یقینی کی کیفیت میں تھا، لیکن اس کے دل نے فیصلہ کیا کہ وہ بزرگ کی باتوں پر عمل کرے گا۔ اس نے پہلے بازار کی طرف
اور پھر اپنے ہاتھ میں پتھر کی طرف دیکھا اور محسوس کیا کہ آج کا دن نئی شروعات کا ہے۔ اب اس نے اس بزرگ کو الوداع کہا اور اس کے حکمت بھرے الفاظ اپنے دل و دماغ میں بسائے ہوئے بازار کی طرف چل پڑا۔ بازار میں اس نے کچھ تاجروں کو آپس میں باتیں کرتے دیکھا۔ وہ ایک بڑے تجارتی قافلے کی بات کر رہے تھے جو شام کی طرف روانہ ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ سلیمان وہیں رک گیا اور ان کی باتیں سننے لگا۔ اسے معلوم ہوا کہ قافلہ دشوار سفر کے لیے ہنرمند اور طاقتور مزدوروں کی تلاش میں ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہ رکا اور خود سے سوال کیا، کیا یہ پتھر میرے لیے ایک موقع لے کر آیا ہے؟ کیا یہ وہی اشارہ ہے جس کے بارے میں بزرگ نے بتایا تھا؟ چند لمحے کچھ سوچنے کے بعد وہ قافلے کے سربراہ کی طرف بڑھا جو ایک طویل قامت اور چوڑے کندھوں والا آدمی تھا۔ اس کا نام ابو حارث تھا۔ اس کی شخصیت پر رعب و دبدبا صاف نظر آ رہا تھا۔ سلیمان اس کے قریب گیا اور کہنے لگا، میں اسی بازار میں مزدوری کرتا ہوں اور بہت محنتی بھی ہوں۔ میں ایک بہتر موقع کی تلاش میں ہوں۔ کیا آپ مجھے اپنے قافلے میں شامل کر سکتے ہیں؟ ابو حارث نے اپنی تیز نظروں سے اسے جانچتے ہوئے دیکھا۔ پھر اس نے سخت لہجے میں پوچھا، ہم تمہیں اپنے ساتھ کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ تم ایماندار ہو یا کوئی چور؟ ہمیں کیا معلوم کہ تم محنتی ہو یا ناکارہ؟ ہمیں کیا معلوم؟ سلیمان نے جیب میں موجود پتھر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، میں اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے ایک موقع ضرور دیں گے۔ ابو حارث نے تھوڑی دیر بعد خاموشی کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے سلیمان، میں تمہیں ایک موقع دوں گا، لیکن تمہیں اپنی صلاحیتیں ثابت کرنا ہوں گی۔ ابو حارث کی رضامندی کو سن کر سلیمان کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عام پتھر نہیں بلکہ یہ پتھر اس کی زندگی کو بدلنے والا ہے۔ یہ کراماتی پتھر ہے۔ اگلے روز وہ درخت کے نیچے بیٹھے بزرگ سے دوبارہ ملا، دعائیں لیں اور قافلے کے ساتھ روانہ ہوا۔ سلیمان پہلی بار اپنے علاقے سے باہر جا رہا تھا اور اس کے لیے یہ سب کچھ بہت عجیب اور نیا تھا۔ راستے میں قافلہ جہاں بھی رکتا، سلیمان وہاں کی ہر چیز اور خاص طور پر پتھروں کو بہت غور سے دیکھتا۔ وہ سوچتا کہ میری جیب میں جو پتھر ہیں، آخر اس میں ایسی کیا خاص بات ہے جو ان پتھروں میں نہیں؟ کئی دن خوب سخت محنت کرنے کے بعد اسے معمولی سی رقم لیکن بہت سارا تجربہ حاصل ہوا۔ ان کا قافلہ ایک بڑے شہر میں داخل ہوا جہاں بہت سے تاجر ایک جگہ جمع تھے۔ وہ سب بادشاہ کے محل میں پیش آنے والے ایک عجیب مسئلے پر بات کر رہے تھے، ایک ایسے پراسرار خزانے کے متعلق جو اسی شہر کے ایک کونے میں دفن تھا، لیکن کسی کو خبر نہ تھی کہ وہ جگہ کہاں موجود ہے۔ بادشاہ کے پاس ایک نقشہ تو تھا جو پوشیدہ خزانے کی طرف اشارہ کرتا تھا، لیکن نقشے پر موجود علامات پیچیدہ تھیں اور ہر کوئی انہیں سمجھنے سے قاصر تھا۔ ان کی باتیں سننے کے بعد سلیمان نے جیب میں موجود پتھر پر ہاتھ رکھا اور خود سے کہنے لگا، یہ موقع تمہارے سامنے ہے، یہ پتھر تمہاری زندگی بدلنے والا ہے۔ اتنے میں منادی ہوئی اور ایک شخص نے اعلان کیا کہ جو بھی نقشے کے راز کو حل کرے گا اسے بھاری انعام دیا جائے گا۔ اب یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی۔ بڑی کوششوں کے بعد بھی کوئی بھی شخص اس مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب نہ ہوا۔ سلیمان نے بھی اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا اور محل کی طرف چل پڑا۔ جب وہ محل کے بڑے دروازے کے قریب پہنچا تو ایک لمحے کے لیے گھبرایا، لیکن پھر ہمت کی اور آگے بڑھا۔ محافظوں نے اس کی حالت دیکھی تو کہنے لگے، رکو، کدھر منہ اٹھائے جا رہے ہو؟ میں نقشے کا راز حل کرنے میں مدد کرنا چاہتا ہوں۔ سپاہیوں میں سے ایک نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر تنزیہ انداز میں کہنے لگے، تم حلیے سے تو بس
ایک معمولی مزدور رکھتے ہو۔ اگر بڑے بڑے عالم اس نقشے کو نہیں سمجھ سکے تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تم کیسے کامیاب ہو سکتے ہو؟ سلیمان نے پھر سے اپنی جیب میں موجود پتھر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، کبھی کبھار مسائل کا حل وہیں سے آتا ہے جہاں سے کوئی امید نہیں ہوتی۔ مجھے ایک موقع دیں، میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ سپاہیوں نے اس سے تھوڑی سی بات چیت کے بعد اور کچھ ہچکچاہٹ کے ساتھ آخر کار اسے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ محل کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے محسوس کیا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گیا ہو۔ وسیع و عریض برآمدہ، ہر طرف روشنی اور چمکتی ہوئی زیبائشیں۔ محل کا بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد مشیر اور کئی عالم تھے جن کے چہروں پر مایوسی کے آثار واضح تھے۔ سلیمان نے بادشاہ کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہوئے کہا، حضور، میں نے نقشے کے راز کے بارے میں سنا ہے اور میں اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے سلیمان کو تیز نظروں سے گھورا اور اپنے مشیروں کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، بہت خوب، اب ہمارے اتنے برے دن آ گئے کہ لوگ ہم سے مذاق کریں گے۔ چلو، تم نے ہمت کی ہے تو میں تمہیں بھی ایک موقع دیتا ہوں، لیکن یاد رکھو اگر ناکام رہے تو اس مذاق کی سزا بھگت کر ہی جاؤ گے۔ اب وہ پراسرار نقشہ سلیمان کے سامنے رکھا گیا جو عجیب و غریب علامتوں اور الجھی ہوئی لکیروں سے بھرا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا کوئی سرا ہی نہیں۔ سلیمان نے گہری نظروں سے نقشے کا جائزہ لیا، پھر اسے بزرگ کی وہ نصیحت یاد آئی کہ اپنے ارد گرد دھیان دو، مشاہدہ کرو اور صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑو۔ سلیمان نے محسوس کیا کہ نقشے کی یہ علامات بالکل ویسی ہی ہیں جیسے نقوش و نگار اس نے سفر کے دوران کچھ پتھروں پر دیکھے تھے۔ اس نے ان علامتوں اور شہر کے مشہور مقامات کے درمیان تعلق کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اب اس نے بزرگ کے دیے ہوئے پتھر کو ہاتھ میں پکڑا اور اپنی آنکھیں بند کر کے چٹانوں پر بنے نقوش و نگار کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس نے آہستہ آہستہ لکیروں کو ترتیب دینا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد تصویر واضح ہونے لگی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد سلیمان نے اعتماد سے سر اٹھایا اور بولا، میرے آقا، خزانہ بازار کے قریب ایک پرانے فوارے کے نیچے دفن ہے۔ دربار میں ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی، کوئی کچھ نہ کہہ سکا۔ بادشاہ نے فوراً ایک گروہ کو وہاں بھیجا تاکہ سلیمان کی بات کی تصدیق کی جا سکے۔ جب بادشاہ نے کارندوں کو سلیمان کی بتائی ہوئی جگہ کھدائی کے لیے بھیجا تو وہاں واقعی خزانہ موجود تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گروہ واپس آیا اور سپاہی خزانے سے بھرا صندوق اٹھائے اندر داخل ہوئے۔ یہ صندوق سونے اور قیمتی جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ سلیمان نے جب یہ منظر دیکھا تو پتھر نکالا اور اسے چوم کر واپس اپنی جیب میں ڈال لیا۔ بادشاہ اپنے تخت سے اٹھا اور خوشی سے مسکراتا ہوا سلیمان کی طرف آیا اور کہا، تم نے مجھے حیران کر دیا نوجوان۔ بتاؤ، تم نے یہ گتھی کیسے سلجھائی جو باقی سب کے لیے ناممکن تھا؟ سلیمان نے اعتماد سے مسکراتے ہوئے کہا، میرے آقا، کبھی کبھار ہمیں چیزوں کو مختلف نظریے سے دیکھنا ہوتا ہے اور انہیں ان تجربات سے جوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہم اپنی زندگی سے سیکھتے ہیں۔ بادشاہ نے خوش ہو کر سلیمان کو خزانے کا ایک معقول حصہ بطور انعام دینے کا فیصلہ کیا اور اسے محل میں مشیر کا عہدہ بھی دے دیا۔ یہ لمحہ سلیمان کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھا۔ ایک معمولی مزدور جو بازار کے شور شرابے میں بھاری بوجھ اٹھایا کرتا تھا، اب محل کی شاندار راہداریوں میں اپنی جگہ بنا چکا تھا۔ یہ خبر پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور سب کی زبان پر سلیمان کے چرچے ہونے لگے۔ ایک دن وہ محل کے برآمدے میں کھڑا اس شہر کو دیکھ رہا تھا جو اس کے انتظام میں تھا۔ بازار زندگی سے بھرپور تھے اور ہر طرف رونق تھی،
اس منظر کو دیکھ کر وہ اپنی گزشتہ زندگی کو یاد کرنے لگا اور ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے خود سے کہا، جو کچھ میں نے حاصل کیا وہ میری صرف کامیابی نہیں بلکہ اللہ اور بزرگ کی مہربانی ہے جس نے مجھے وہ کراماتی پتھر دیا۔ اب اسے اپنے شہر اور بازار کی یاد ستانے لگی، چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس جائے گا اور اسی بزرگ سے بات کرے گا۔ اس نے اپنے آبائی شہر پہنچ کر اسی درخت کی طرف بڑھا جہاں وہ بزرگ بیٹھا اب بھی کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ سلیمان نے بزرگ کو تمام بات بتائی کہ کیسے اور کہاں کہاں ان کے دیے پتھر نے اس کی قسمت کو سنوار دیا۔ پھر اس نے سوال کیا، چچا مجھے بتائیں یہ پتھر آپ کو کہاں سے ملا اور یہ مزید کیا کیا کرامات کر سکتا ہے؟ بزرگ نے بڑے سکون سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بیٹا سچ پوچھو تو یہ پتھر بھی باقی سارے پتھروں کی طرح ایک عام سا پتھر ہے۔ میں نے تو تم کو یہ پتھر صرف علامت کے طور پر دیا تھا، کبھی کبھی انسان میں چھپی صلاحیتوں کو استعمال میں لانے کے لیے محض ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے بھی بس یہی کام کیا۔ تمہیں اس مقام تک پہنچانے والا یہ پتھر نہیں بلکہ تمہارا اللہ اور تمہاری محنت ہے۔ سلیمان کو یہ سن کر دھچکا لگا اور مایوسی بھی ہوئی، مگر پھر وہ فوراً احساس ہوا کہ وہ بزرگ کی اس بات میں بہت بڑی دانائی ہے جسے وہ پہچان نہ سکا۔ اس نے چچا کو سلام کیا، ان کا شکریہ ادا کیا اور محل کی طرف واپس لوٹ گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ قسمت کوئی جادو نہیں، نہ ہی کوئی چھوٹا سا پتھر زندگی بدل سکتا ہے۔ اصل طاقت آپ کے حوصلے، محنت اور ایمان میں چھپی ہے۔ جب مواقع آئیں تو تیار رہیں، کیونکہ کامیابی انہی کے قدم چومتی ہے جو محنت اور یقین کے ساتھ اپنے خوابوں کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ کبھی ہمت مت ہارو، کیونکہ حقیقی جادو تمہارے اندر چھپا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔